اور خیرت سے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. علیکم کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے السلام ورحمۃ اللہ. آپ کیسے ہیں؟ آپ خیرت سے ہیں؟ جی الحمدللہ خیریت. سر جی آپ کی ٹیم کوشش تو بہت کرتی ہے کہ کوئی اچھا عالم لے کے آئے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ان کے پاس کوئی اچھا عالم ہے ہی نہیں. ان کا اچھا آج عالم ملا تھا نا، وہ اب ملنگ جو صاحب آئے تھے نا، مناظر پٹھان ملنگ آئے تھے صبح سرحد سے. وہ کبھی کبھی کوئی نبی آ جاتا ہے، کبھی کوئی ملانگ آ جاتا ہے. اب کیا سیکھیں گے ان سے سر؟ ان کے ساتھ کیا میچ کریں گے آپ؟ اب جو مناظر 1.5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتا اس نے خاک مناظرہ کرنا ہے. بالکل بالکل. اللہ آپ کو میں کافی انتظار کر رہا تھا، 2-3 دن انتظار کرتا رہا کہ بڑا اچھا مناظرہ ہوا جس طرح وہ گفتگو کر رہا تھا شرائط طے کرتے وقت. لیکن وہ ایک چیز سیکوینس میں نے دیکھا ہے آپ کے مناظروں کا نا، اس کی وجہ سے یہ سارے کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہ سیکوینس یہ ہے کہ جیسے ہی آپ مناظرہ شروع کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں نا کہ میرا موضوع کے متعلق ایک سوال ہے، تو وہ جو آپ کا سوال ہوتا ہے نا وہ ضرب حیدری ہوتا ہے. وہ پہلا سوال ہی جو آپ موضوع کے متعلق پوچھ لیتے ہیں نا، وہ ان کا دماغ معاف کر دیتا ہے. بالکل صحیح فرما. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہم نے آگے بات کیا کرنی ہے. صحیح فرما رہے ہیں. وہ مذہب حق ہے نا ہمارا، ہمارا. خود مان بھی رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی حدیث نہیں آپ بتائیں. بالکل مذہب حق. یہ اصل بات یہ ہے کہ اس مذہب حقیقت یہ ہے کہ اس مذہب کے خلاف آپ جتنے جینیس ہو نا، آپ جتنے ذہین ہو، جتنے بڑے عالم ہو، مذہب حق کے خلاف 2 منٹ آپ بات نہیں کر سکتے ایمانداری کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ وہ پہلے ہی سوال میں آپ پھنس جاتے ہیں، پہلے ہی سوال میں آپ پھنس جاتے ہیں مذہب حق کے خلاف. یہ چکر ہے. تو یہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا نور ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا. اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا یریدون، جتنا تو جھوٹ بول کے تو کرتے رہے 4 گھنٹے. بالکل بالکل. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. اہل بیت علیہ السلام اللہ کا نور ہے. یہ پھونک مارنے سے یہ نہیں بجھنے والا نہیں. یہ نور یہ پھونکنا چاہتے ہیں، پھونکنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ جتنے مرضی پھونکے، یہ نور نہیں بجھنے والا. بالکل بالکل. اللہ آپ کو عزت دے سجاد بھائی. تھینک یو سر. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سراج و منیرہ عطا کیا ہے نا. بالکل بالکل صحیح فرمایا. جی اللہ بہت کو شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو. چلیں جناب زبیر بھائی السلام علیکم. وہ کیسے ہیں زبیر صاحب؟ جی السلام علیکم. علیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. تھینک یو تھینک یو. سر بڑی آنر ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے. میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میری آپ سے کہ پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سے کوئی بحث نہیں کر سکتا. آپ میرے استادوں کی جگہ میں آتے ہیں تو، اور میں کسی سے بھی بحث نہیں کر سکتا. میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا ہمیشہ چھوٹے ہوتے سے لے کے ابھی تک اہل تشیعوں کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے. ہمارے فیملی فرینڈز اور سب کچھ رہے، ایسا کوئی فرق فیل نہیں ہوا. تو میری ریکویسٹ بس یہ ہے کہ آپ یہ جو اب اتنے سارے آپ سے مناظرہ کرنے لوگ آتے ہیں جن کے پاس نالج ہوتا نہیں، اور وہ آپ سے بحثتے رہتے ہیں بلا وجہ کی باتوں میں، ان کے رتبوں کی باتیں کرتے ہیں جن کا نام لینے کے بھی قابل نہیں ہیں. ہم تو خود علی والے ہیں. تو یہ بس ریکویسٹ آپ سے یہ ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹرائی کریں کہ کسی طرح سے آپ لوگوں کو جوڑ سکیں، کیونکہ لوگ تو آپ کے اوپر اٹیک کرنے آتے ہیں. بس ریکویسٹ یہ ہے کہ کسی طرح سے کوئی اس طرح کا حل نکالیں. آپ سکھائیں نا، آپ طریقہ سکھائیں. وہ جوڑنا جو ہے نا، وہ اس کا گر کیا ہوتا ہے. ہاں وہ ہمارے آپریٹر کو آپ بتائیں، وہ پھر ہمیں سمجھا دیں. وہ تو اللہ جاری صاحب وہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کچھ ایسا کریں کہ ایسی لوگوں سے بات چیت کریں کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ ایک راہ پہ چلنے کی کوشش کریں. اوکے انشاءاللہ. ہم تو سب کو ماننے والے ہیں، ایسا کوئی ہے ہی نہیں مسئلے والی بات. آپ سب کو مانتے ہیں. ہاں اللہ آپ سے اللہ آپ کو سلام. تھینک یو سر. انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر. مشورے کا بڑا شکریہ جناب. آپ چلتے ہیں ٹک ٹاک پہ. آ جاؤ جناب. کون بات کرنا چاہتا ہے؟ محسن صاحب. مامو اوپن یور مائک. مامو محسن علی اوپن یور مائک. اظہر خان اوپن یور مائک پلیز. اظہر خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جناب کہاں سے کال کیا محسن بھائی آپ نے؟ اللہ کا احسان. میں نے لاہور سے بات کر رہا ہوں. تھینک یو سر. کیا حکم ہے سر؟ صرف آپ سے یہی بات کرنی تھی، آپ سے سلام دعا کرنی تھی، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. محمد رضا بھائی السلام علیکم. جی السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ. آپ کا یہ آج میں نے مناظرہ دیکھا، بالکل ویسا ہی تھا جیسے اس موضوع پہ پہلے بھی دیکھ چکا ہوں.
تو بہت ہی عمدہ تھا. بس دقت یہ ہے کہ مخالف کو اکثر جو ہے نا وہ دلائل کی سمجھ ہی نہیں آ پاتی. تو صحیح. تو یہ بہرحال، لیکن بہرحال بہت اچھا. میرے کچھ چند ایک سوالات تھے، وہ میں کر لوں گا. جی بسم اللہ بسم اللہ. ایک تو بنو قریظہ کا جو اس کا قتال ہوا، اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ وہ کیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ تھا، کچھ لوگ بہت لوگ جو ملحد ہو گئے نہیں جھوٹ تو نہیں ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خیانت غداری کی تھی نا. انہوں نے احزاب کے نہیں، جنگ میں وہ اس طرح دلیل دیتے ہیں کہ گویا ایسا جرم جو ابھی کیا نہ گیا ہو، جس کا صرف قصد کیا گیا ہو، اس کے اوپر اتنی سخت سزا کیسے دی جا سکتی ہے. نہیں، انہوں نے غداری کی تھی نا. انہوں نے احزاب کے ساتھ ملے تھے نا، قریش کے ساتھ مل گئے تھے سب مسلمانوں کو قتل عام کے لیے. حالانکہ ان کے ساتھ فیکٹ یہی تھا کہ ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، آپ ہمارے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. مسلمانوں کا فیکٹ تھا، معاہدہ تھا ان کے ساتھ کہ آپ جو ہے ہمارے خلاف کبھی کارروائی نہیں کریں گے، کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم بھی آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. تو انہوں نے پیکٹ کیا تھا. پھر انہوں نے وہ پیکٹ توڑ کے انہوں نے احزاب میں، غزوہ خندق میں، جب کفار نے سب قبائل سے لوگ لے کے آئے تھے مدینہ کا محاصرہ کر کے، اور مدینہ میں سب مسلمانوں کو قتل عام، مردوں کو قتل کریں، عورتوں کو اٹھا کے لے کے جائیں، اس غرض سے آئے تھے. تو انہوں نے پھر اپنا عہد توڑ دیا تھا، ان کے ساتھ مل گئے تھے. تو انہوں نے بہت بڑی خیانت کی تھی. انہوں نے جو اقدام کیا تھا، یعنی سب مسلمان قتل عام ہو جائیں، ان کے عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں. پھر اس کے بعد جب گفتگو ہوئی کہ آپ لوگوں نے جو کیا ہے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے، تو انہوں نے کہا آپ حکم تعین کریں. جو حکم تعین کیا گیا تھا، وہ حکم نے یہ حکم دیا. عثمان بن مظعون تھا ظاہر، شاید کون حکم تھا. اس نے، حالانکہ ان کا اپنا دوست بھی تھا نا، اس نے حکم دیا کہ مردوں کو قتل کیا جائے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں تھا. پھر اس کے بعد سب کو قتل نہیں کیا گیا. اصل بات یہ ہے کہ سب کو قتل نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر کے غزوے میں ملتا ہے کہ بہت سارے وہاں پہ بنی قریظہ کے، مدینہ کے لوگ وہاں تھے. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ بنی قریظہ کے لوگ ادھر آئے تھے. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ سب قتل نہیں ہوئے تھے. ان میں جو گنے چنے اہم لوگ تھے ان کو قتل کیا گیا تھا. اور یہ ایک ملٹری ایک ڈیسیجن تھی. دنیا میں ہمیشہ فوج کی جو کارروائی ہوتی ہے وہ ڈیسائسو ہوتی ہے، اور اس پہ نرم رہنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اگر اس میں نرمی دکھاتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو ایکسٹرمنیٹ کرنے کی کوشش، قتل عام کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے خود اپنے معاہدے کی مخالفت کی ہے. اور پھر ان کے اپنے آدمی نے جو ڈیسیجن لیا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، جو انٹرمیڈیری تھا اس نے ڈیسیجن لیا تھا اس کے مخالفت کیا جائے. تو یہ اس طرح ان کا قتل ہوا. ٹھیک ہے نا. اگر اس کی تعداد ان کی کوئی موجود ہے ہمارے ہاں، وہ 700 یا 900 افراد کہتے ہیں. مجھے نہیں معلوم ان کی تعداد، ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن ان کا قتل کا ذکر ہے کہ ان کو قتل کیا گیا تھا. لیکن وہ سب قتل نہیں ہوئے تھے. ان میں سے ان کے مرد حضرات بہت سارے گئے تھے. پھر خیبر میں تھے وہ. پھر غزوہ خیبر میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے. جی درست. جی اگلا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو مجتہدین ہیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے لوکل مجتہد بنا کے نا اپنے وکیل بنا چھوڑے. تو ان کا یہ ہے جو طلاق کا معاملہ ہے وہ انہوں نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سی جو خواتین ہیں وہ ان کی عمریں گزر جاتی ہیں، ان کی طلاق نہیں ہو پاتی. اور جو لوکل طلاق جو گورنمنٹ کی طرف سے ہے اس کو یہ لوگ مانتے ہیں. انہوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہ باطل ہے، یہ طلاق نہیں ہوتی. اور خود جو ہے وہ طلاق کے صیغے، جس طرح نکاح کے صیغے کسی عالم سے پڑھوائے جا سکتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتے. مثلا لاہور میں 1-2 وکیل ہیں، صرف ان سے ٹائم لینا پڑتا ہے تمام مومنین کو، اور وہ ان کی بھی وہ حجیت کوئی نہیں ہے. تو یہ بڑا دقت ہے اس مسئلے میں. ہم خود بھی ان مسئلوں سے گزرتے ہیں. تو اس کے بارے میں فرمائیں کہ یہ طلاق جو ہے وہ جو حکومتی طلاق ہے، کیا یہ واقع نہیں ہوتی، یا یہ باطل ہے، یا یہ ضروری ہے کہ وہ وکیل ہی طلاق دے؟ تو یہ ایک ایسا کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے واضح طور پہ حکومتی طلاق جو ہے یہ صحیح ہو، شرعی ہو. اور یہ مجتہدین بھی جو طلاق دیتے ہیں یہ بھی شرعی نہیں ہے. تو اس لیے بہترین طلاق وہی ہے کہ مرد کو راضی کیا جائے، جو داماد ہے اس کو راضی کیا جائے، اس کو کچھ پیسے وغیرہ دے کے کسی طریقے سے دباؤ ڈال کے وہ طلاق دے دے، یا اس کو کسی بھی طریقے سے اس کو اس بات پہ کنونس کیا جائے کہ طلاق. وہ بہت آسان ہے اور وہ کوئک ہے
کہ عورت کی جانب سے اس خاندان والے کچھ پیسے دے کر یا کسی اور طریقے سے خاندان والے پریشر ڈال دیں کہ وہ طلاق دے دیں. اس کا طریقہ کار یہی ہے، بہترین طریقہ کار. اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر کوئی شخص عالم حدیث ہے، وہ اس کے پاس اگر آپ جائیں تو وہ طلاق کا صیغہ جاری کر سکتا ہے. مجتہدین ان کا طلاق نہیں ہوتا، یہ فاسق لوگ ہیں اور بدعتی ہیں، اور یہ ان کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ کسی کا طلاق کا صیغہ جاری کرے. جی بہت شکریہ. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے